لبیک صرف ایک جملہ نہیں، یہ وہ آواز ہے جو ہزاروں سال سے زمین سے آسمان تک گونج رہی ہے، ایک ایسا اعلان جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں اور انسان دنیا بھول کر صرف اپنے رب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا لبیک اللہم لبیک کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ سب سے پہلے کس نے کہے تھے؟ کیا یہ صرف حاجیوں کے لیے ہیں یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ، ایک عظیم قربانی اور ایک حیران کر دینے والی کہانی چھپی ہوئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے لبیک کی اصل حقیقت، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر، سب سے پہلے یہ آواز کس نبی نے بلند کی، اور آخر حاجی بار بار یہ الفاظ کیوں دہراتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو لبیک کا وہ راز بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ جب حاجی سفید احرام پہن کر مکہ کی وادیوں میں داخل ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک ہی آواز گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک، تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری انسانیت ایک ہی رب کے سامنے جھک گئی ہو، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی غلام، صرف بندے اور ان کا رب۔ لبیک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیری پکار پر حاضر ہوں، یعنی بندہ اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ تو نے بلایا اور میں آ گیا، تیرے حکم پر، تیری رضا کے لیے، اپنی خواہشات چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر۔ پوری تلبیہ کچھ اس طرح ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور پوری بادشاہی تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ الفاظ سب سے پہلے کس نے کہے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی کہانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے جاتی ہے، وہ نبی جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنسان ویرانی میں چھوڑ دیا، نہ پانی، نہ سایہ، نہ کوئی انسان، صرف اللہ پر بھروسہ۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی دیواریں بلند کی، اور جب یہ عظیم گھر مکمل ہو گیا تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور پکارا لوگوں تمہارے رب نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے، آؤ۔ اور کہا جاتا ہے اس وقت جن روحوں نے اس آواز کا جواب دیا لبیک اللہم لبیک، انہی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی حج نصیب ہوتا ہے۔ سوچئے، ہو سکتا ہے آپ کی روح نے بھی کبھی لبیک کہا ہو، اور اسی لیے آج آپ کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے اونٹوں پر بھی، دور دراز راستوں سے۔ یہی وہ اعلان تھا جس کا جواب آج بھی کروڑوں مسلمان لبیک اللہم لبیک کہہ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبیک پڑھتے تھے؟ تو جی ہاں، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ لبیک پڑھتے تھے اور پورا ماحول اللہ کی بڑائی سے گونج اٹھتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں موجود پتھر، درخت اور مٹی بھی اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، انسان لبیک کہتا ہے اور پوری کائنات اس کے ساتھ جواب دیتی ہے۔ لیکن لبیک صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، ایک اعلان ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یعنی اب میری زندگی تیری مرضی کے مطابق ہوگی، میرے فیصلے، میری خواہشیں، میری عبادت سب تیرے لیے ہوگا۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لبیک پڑھنے سے سارے گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے، یا صرف حج کر لینے سے انسان کامل بن جاتا ہے۔ نہیں، لبیک صرف الفاظ نہیں، یہ عمل مانگتا ہے، تبدیلی مانگتا ہے۔ اگر زبان لبیک کہے مگر دل دنیا میں کھویا رہے تو اصل روح حاصل نہیں ہوگی۔ لبیک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ کے حکم پر حاضر رہے۔ نماز کے لیے بلایا جائے تو لبیک کہے، حق بات کے لیے بلایا جائے تو لبیک کہے، قربانی دینی پڑے تو لبیک، اپنی خواہشات چھوڑنی پڑے تو بھی لبیک۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حاجی جب لبیک پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ رونے لگتے ہیں، کیونکہ اس لمحے انہیں احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بلا لیا۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں مگر ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ سوچئے، جب میدان حشر میں اللہ پوچھے گا میرے بندو کیا تم حاضر ہو، تو کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں سچے دل سے کہتا رہا لبیک اللہم لبیک۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے جانا کہ لبیک کا مطلب کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، سب سے پہلے کس نبی نے یہ اعلان کیا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر، اور لبیک کا اصل پیغام کیا ہے۔ اگر آپ بھی دل سے کہنا چاہتے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں، تو ابھی کمنٹ میں لکھیں لبیک اللہم لبیک، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی ایمان تازہ کر دینے والی ویڈیوز تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔